بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم الجمعہ ہے، ماشاءاللہ رمضان کا تیسرا جمعہ ادا کر کے آ رہے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو قاری صاحب نے کہا کہ یار باہر جاتے ہوئے یہ ایک پیپر پرنٹ آؤٹ کیا ہے تو کائنڈلی یہ ساتھ لیتے جائیں، یعنی اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اس کی عبارت پہلے پڑھتا ہوں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے حفاظت کی کہ فردن آگاہ کرنا پڑ رہا ہے۔ سنیے گا ضرور پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کے سنہری سلسلے کی تکمیل فرما دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ تو کوئی شخص نبوت کے منصب پر فائز ہوگا اور نہ ہی کسی بشر پر کوئی کتاب نازل ہوگی۔ ان باتوں کے مان لینے کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے اور یہ دین اسلام کے اصولی اور بنیادی عقائد میں سے ہے۔ یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی امتیاز ہے اور اس کا تعلق براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے لیے جیسے عقیدہ توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم النبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسلام کے اس اہم عقیدے پر قرآن مجید کی تقریباً 99 آیات اور کم و بیش 210 احادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنے ختم النبیین ہونے کا اعلان اتنا واضح طور پر فرما دیا ہے کہ آپ کے آخری نبی ہونے میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے قبل اسود انسی اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے بغیر کسی شک و شبہ کے ان کے خلاف جہاد کیا اور منکرین ختم النبوت کے فتنے کو جڑ سے ختم کر ڈالا۔ اور اسی طرح 1400 سال میں جس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ نے نہ تو اسے قبول کیا اور نہ ہی کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کیا۔ بات سچ ہے، اس بات میں دو رائے ہے نہیں۔ ختم نبوت مطلب ختم نبوت، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ڈیلے نہیں، کوئی قسم کی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے اس میں۔ یہ بات کلیئرلی جسٹیفائڈ ہے، اس میں انکلیئر ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کوئی، سب ڈاؤٹ کلیئرڈ ہے۔ اور یہی کام ہمارا ہے آگے اس کو ٹرانسفر کرنا ٹو دا نیکسٹ جنریشن، جس کو پتہ ہو کہ آخری نبی آئے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آخری کتاب آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی آگے جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اب اس کی اگلی سرخی وہ دیتے ہیں قادیانیت اور اس کا مکروہ چہرہ۔ بدقسمتی سے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک شخص انجہانی مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، جو ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے قصبے قادیان کا رہنے والا تھا، جس نے پہلے مجدد پھر مسیح اور پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آخر میں انگریز کے کہنے پر نبوت کا بھی دعوے دار ہو گیا، اور جہاں مسلمانوں سے خود کو نبی ماننے کا مطالبہ کیا وہیں یہ فتویٰ دیا کہ مسلمان انگریز کے خلاف آزادی کی جد و جہاد ترک کر کے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کریں، اور اس کے علاوہ اپنی تحریروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے بارے میں توہینات کا ایسا غلیظ کلام استعمال کیا ہے کہ ایک مسلمان جب انہیں پڑھتا ہے تو اس کا دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ بطور ثبوت کے چند حوالہ جات مندرجہ ذیل ہیں۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو پھر یہ ڈنگر کون ہے، جھنگر کون ہے؟ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے آگے؟ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اور لگڑ بگے کو کوئی کھچو پھچو آ جائے کوئی اور آ کے کہے انجسٹیفائڈ تھنگز آپ سے کہے، آپ اس کی دلالت سنیں گے؟ نہیں سنیں گے، بیکاز یو ڈونٹ نیڈ ٹو۔ آپ جتنا اس کی باتوں کو سنیں گے آپ ذہنی طور پہ اتنے اپنے آپ کو ڈاؤٹ میں ڈال دیں گے، آپ کے ایک کلیئر کانسیپٹ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے۔ ایک بندہ آپ سے کہے گا نہیں بھائی 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ بکواس نہ کر، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کلیئر ہے۔ وہ کہ نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ثابت کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ لیکن کوئی اول فول ڈھنگر آپ کے آگے کہے کہ میں ثابت کرتا ہوں اور آپ اس کی بات سننے لگ جائیں، ہاں ہاں ثابت کرو، مٹیریلسٹکلی سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے یار، بٹ لاجیکلی ٹوٹلی انڈیفائنڈ ہے۔ آپ سے آ کے کوئی کہے
کہ تمہارا باپ نہیں ہے، تمہارا باپ کوئی اور ہے. ٹینشن، غصہ آئے گا نا، پہلا ڈاؤٹ کس پہ جائے گا؟ کسی پہ بھی نہیں جائے گا. پہلا غصہ آئے گا، اس بندے کا منہ توڑو گے، آپ کا بکواس کر رہا ہے. لیکن جب اس کی باتوں میں گھسنے جاؤ گے نا، تو جو ماں باپ ہیں ان پہ بھی ڈاؤٹ آنا شروع ہو جائے گا. یہ میری اپنی لاجک ہے، غلط ہو سکتی ہے، صحیح ہو سکتی ہے، جو بھی ہے، ہیو اٹ اور ناٹ، آئی ڈونٹ مائنڈ. خیر آگے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توہین. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے. بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. اس کا کوئی ہمسر نہیں، بے شک. نہ اس کا والد ہے نہ اولاد، بے شک ایسے ہی ہے. اور وہ ہر قسم کے رشتوں اور عیبوں سے پاک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قادیانی عقیدہ ملاحظہ فرمائیے. نعوذ باللہ، اللہ اکبر. نمبر 1 کہتے ہیں جی کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں. بندہ نے نشہ کیا ہو نا، ہائی پوٹینسی، اس طرح کی فیلنگ ہو جاتی ہے، واللہ عالم. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی اپنے بیٹے کو خدا تعالیٰ سے تشبیہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدا نے مجھے کہا کہ ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، یا اس آسمان سے خدا اترے گا. لعنت اللہ علی الکاذبین. استغفر اللہ. یہ ایک سینسیبل بندہ دیکھ سنے گا نا، کان کے نیچے بجائے گا اس کے. بکواس کر رہا ہے نا. قرآن میں اللہ رب العزت نے بڑا کلیئرلی فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، اب دوسری ہے جی ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین. نعوذ باللہ من ذالک. اہل اسلام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے بلند مقام و مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ ختم النبیین ہیں. بے شک آپ کے اس مقام و مرتبے میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی ثانی. بے شک. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی انتہائی جسارت و گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، قرآن مجید کی آیت محمد رسول اللہ والذی معہ اشداء علی الکفار، اس وحی الہی میں مجھے ہی نعوذ باللہ تو مجھے ہی کہا گیا. وہ کہتا جی میں ہوں، استغفر اللہ، اور رسول بھی. میں بات بڑی سخت کر جاؤں گا لیکن نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میری نظر میں کسی سے ثبوت مانگنا کسی چیز کے بارے میں جو ہے ہی نہیں ہے، آدھا ڈاؤٹ کریٹ کر دیتی ہے. اس کے بڑے کانٹروورشل قسم کے اسٹیٹمنٹس بھی دے سکتا ہوں، بٹ نہیں. اچھا جی آگے کیا بکواس کرتا ہے یہ. مرزا قادیانی کا لڑکا کہتا ہے جو شخص مرزا قادیانی کے آنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی دوبارہ آنا نہیں مانتا، اس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک بار پھر دنیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. کیا یار جھنڈ قسم کی یہ قوم ہے، یہ باتیں سن رہی ہے یہ، اور ابھی تک کوئی رپلائی نہیں کرتا. اس پہ تو بعد میں بات کرتا ہوں. آگے پڑھتے ہیں. توہین انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین. تمام انبیاء کی توہین. اسلامی عقیدے کے مطابق کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، تقریباً 1,24,000 آلموسٹ انبیاء دنیا میں بھیجے گئے. اسلام میں ان تمام پر ایمان لانا اور ان کے تعظیم و تکریم کرنا فرض ہے، بے شک. اور کسی ایک سچے نبی کی توہین بھی کفر ہے، بے شک. لیکن مرزا قادیانی ان مقدس ہستیوں کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے میری آمد سے ہر نبی زندہ ہو گیا. استغفر اللہ رب کل ذنب. ہر رسول میری قمیض میں چھپا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسی اور قصبی عورتیں تھیں. استغفر اللہ، جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا. یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے.
استغفر اللہ. بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں. یہ آدمی جو ذہنی طور پہ اپاہج ہے، مجذوب ہونا ایک لیول ہوتا ہے، ذہنی طور پہ اپاہج ہونا اس سے بھی اوپر والا لیول ہوتا ہے، بہت اوپر والا لیول، جس کو ہلوسینیشن کہتے ہیں نا. ایسے بندے کو بٹوین لیگز اتنے ڈنڈے مارنے چاہیے نا کہ اس کا ہونا ہی ایک بوجھ ہے دنیا میں. حضرات صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ کی توہین. انبیاء کرام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کا، بے شک ایسے ہی ہے. صحابہ اور اہل بیت کا، بے شک اہل بیت نبی کے گھر والے، صحابہ نبی کے در والے. گھر والے ہوں در والے ہوں، ہمارے لیے سب سے محترم ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار اور وفادار تھے. لیکن مرزا قادیانی نے ان پاکیزہ ہستیوں کو بھی نہ بخشا. چنانچہ لکھتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجے پر ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے. استغفر اللہ. اسلام پر یہ ایک مصیبت ہے کہ کستوری کی خوشبو مرزا قادیانی کے پاس گھوں کا ڈھیر. کیا بکواس کرتا ہے یار یہ بندہ. اور بعض صحابہ نادان تھے جنہیں درایت سمجھ سے کچھ حصہ نہ تھا. کیا بکواس کرتا رہتا ہے یار. تمام مسلمانوں کی توہین. بعض نادان مسلمان قادیانیوں کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں. جاہل ترین لوگ ہیں یہ، اور مزین کو خوش اخلاق سمجھتے ہیں. بکواس کر رہا ہے کوئی، میں نہیں سمجھتا. خوش اخلاق، جھوٹا آدمی سے، منافق آدمی سے اچھا خوش اخلاق آپ کو بندہ نہیں ملے گا. وزیر اعظم کو دیکھ لو. یاد رکھیے ان کے اخلاق نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کا ایک حربہ ہے جس کی ان کو قادیانی جماعت کی طرف سے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن در حقیقت یہ لوگ اہل اسلام کو کیا سمجھتے ہیں اس کی کتب سے ملاحظہ کیجیے. ہائپر کر دینے والا سٹیٹمنٹس ہیں اس کے. وہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے. بکواس کر رہا ہے یار. جو مجھے مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے. روزہ ہے میرا، زبان گندی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ایسے اور کیا کہوں یار. دشمن مسلمان ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. یاد رکھیے یہی وہ کفری اور توہینہ میز باتیں جن کی وجہ سے میں اسلام نے اور پاکستان کے منتخب قومی اسمبلی کے 7 ستمبر 1974 کو قادیانی سربراہ قادیانی اور لاہوری گروپ کے ساتھ 13 دن کی سیر حاصل بحث کے بعد متفقہ طور پر مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو شرعی و آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اقلیت کیوں؟ غیر مسلم ہے، کک آؤٹ آف دا ہاؤس یار. دیکھو تمہارے گھر کے اندر وہ بندہ رہنے کا روادار ہے جو ایٹ لیسٹ تمہیں اکنالج کرتا ہے کہ ہاں بھائی تم سچے ہو، تمہارا اکنالجمنٹ ہے. ایک بندہ تمہیں غلط کہہ رہا ہے، تمہارے اوپر انجسٹیفائی اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے، اس بندے کو تم گھر میں بھی رکھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو منافق ہے اور کچھ کرے گا نہیں. تمہارے گھر میں ایک دفعہ جو چوری کرے گا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے تمہارے گھر کے اندر ایک پوزیشن ہولڈ کرنا؟ ملک کا حال دیکھ رہے ہو نا، ایسی جھنڈ قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے تو اسی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے. اچھا جی آگے کیا کہتا ہے جی، مطلب شریعہ نکال دی خارج اور کلیئر. استغفر اللہ. 26 اپریل 1984 کو حکومت وقت نے صدارتی آرڈیننس جاری کرتے ہوئے قادیانیوں کو شاعر اسلام تبلیغ کرنا، مسلمانوں کی طرز پر عبادت گاہ بنانا، اذان دینا اور کلمہ وغیرہ لکھ کر آویزہ کرنا کے استعمال سے نہ صرف روک دیا بلکہ قابل سزا جرم قرار دیا. تو صحیح ہے، جرم کیا، اڑا کے ان کو رکھ دو. میں اگر ہوں اس اتھارٹی میں تو میں ان کو نہ کہوں بھائی برائے مہربانی دفع ہو جائے یہاں سے. قادیانی کافر اور دوسرے کافروں میں فرق. بالکل قادیانی کافر نہیں، قادیانی مرتد ہے. مرتد اور کافر میں فرق ہوتا ہے. کافر وہ جو مانتا نہیں، مرتد وہ جو بھونڈی سٹیٹمنٹس دے کے
اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے ایک جھنگر کے معاملے میں جو جہنم کے اعلیٰ مقام پر ہوگا. ہوں گے تو اور بھی بڑے، بٹ اس کا ایک ڈیفرنٹ لیول ہے. جب بھی جب بھی قادیانیوں سے بائیک آؤٹ کی بات کی جاتی ہے تو عام مسلمان سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ تو تسلیم ہے کہ یہ کافر ہیں، لیکن جس طرح عیسائی یہودیوں سے لین دین کرنا اور کاروبار کرنا جائز ہے تو قادیانیوں کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے قادیانی کافر دوسرے کافر میں ایک واضح فرق ہے، اور یہ کہ کافروں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. مطلق کافر، وہ ظاہری اور باطنی طور پر نسبتی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی طرف کرے اور مسلمانوں کے نسبت سے ان کے مذہب اسلام کی طرف کرے. جیسے بالکل، جو دیکھو ہر مذہب جو ہے نا، اس میں ایک میرے پاس بک ہے دینیات سید ابو العلا مودودی کی. اس کے بارے میں اب ہم شروع کریں گے اسٹڈی کرنا. اس میں انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی ہے کہ ہر مذہب اپنے فاؤنڈر سے پہچانا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے ریپرزینٹیٹر تھے نا، وہ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. وہ مسلمان نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں، وہ عیسائی کہتے ہیں. کرائسٹ ہے کرسچن. یہودی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں حضرت موسیٰ سے، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہودا کی اولاد میں سے یہودی کہتے ہیں اپنے آپ کو. بدھسٹ اپنے آپ کو بدھا کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو بدھسٹ کہتے ہیں. ہندو اپنے آپ کو، ان کے تو 33 ملین اراؤنڈ بھگوان ہیں، ان کے تو کیا کہیں، انہوں نے تو بھگوانوں کا جھنگر بنا رکھا ہے کہ ان کا خیر جو بھی ہے ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس ہیں. I'm not gonna talk about that. ان کے ایک اپنے بلیوز ہیں، انہوں نے اپنے بھگوان بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک نام چن لیا، وہ ہندو ہیں یا وہ خاص مذہب کے نام سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میں مسلمان ہوں، میرا بلیو، میرے ٹرسٹ مجھے سبمٹ ہے نا. مسلم مین سبمٹ ٹو، اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی تمام تر خواہشات کو کسی کے آگے سبمٹ کر دینا کہ بھائی جیسے مجھے حکم ملے گا میں وہی کروں گا. سبمیشن یہ ہے. اب یہ جھنگر جو ہے، جھنگر بولوں کیا بولوں، جھنگر کی بھی توہین ہو جائے گی. اب میرا روزہ میں کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا جو کنٹروورشل ہو جائے. کنٹروورشل تو خیر آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ کنٹروورشل. ایک بندے ہے ہی جھنگر، تو ان کو جھنگر کے بھی گھٹیا ترین لوگ. دوسرا جی مرتد کافر، جو پہلے مسلمان ہو اور پھر اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ کر کوئی اور کفر یا مذہب اختیار کر لے اور اپنی نسبت نئے مذہب کی طرف کرے. جیسے خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے اور اپنے آپ کو، ٹھیک ہے یہ مرتد ہو گئے. زندیق کافر، وہ زبان سے تو مسلمان ہونے کا اقرار کرے لیکن باطن میں کفر کا عقائد رکھے اور اپنے کفر کو باطل یا تعویلات کے ذریعے اسلام کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرے. یہ بھی ٹھیک ہے. منافقین کہہ لو، زندیق کہہ لو، منافقین کہہ لو. منافق ہے نا، شکل مومنہ کرتوت کافرہ. جانا چاہیے شریعت اسلام میں مطلب کافر سے دلی دوستی رکھے بغیر معاملات کرنا جائز و مباح ہے، لیکن مرتد اور زندیق کافر سے کسی قسم کا معاملہ کرنا اور تعلق رکھنا حرام اور ناجائز ہے. یاد رکھیے قادیانی عام کافر نہیں بلکہ زندیق کافر ہے، کیونکہ یہ اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہتے ہیں. اس وجہ سے ملت اسلامیہ کے تمام مسلم مسالک، ابے ایک تو یہ جھنڈ اوپر سے مسالک بنا لیے ہوئے ہیں. ہم نے بھی تو کھچڑی پکائی ہے. بھانگوتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. دیوبندی بریلوی حدیث کے مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے. صحیح ہے، اچھی بات دینا چاہیے. قادیانی زندیق، فتویٰ یہ ہے کہ قادیانی زندیق کافر اور ملحد ہے، اس لیے اس کے قسم کو تجارت لین دین کرنا، معاشرتی میل جول اور ان کے خوش غمی میں شرکت کرنا ناجائز ہے. بالکل، قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ ان کی توبہ اور اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. پتہ ہے ہندو لگاتے ہیں تلک وغیرہ لگاتے ہیں اپنے ماتھے پہ. کیوں لگانا پڑا انہیں؟ جو مجھے تھوڑی بہت اس کی ہسٹری کا نالج ہے، جو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، پریزنٹیشن کے لیے ان کا دور سے پتہ چل جائے بھائی انہوں نے بندی لگائی، یہ ہندو ہے، ٹو آئیڈینٹیفائی کلیئرلی. مسلمان ہے ٹوپی پہنتا ہے، جو بھی ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک سمبل ہے. ان کا بھی کوئی ایک سمبل ہونا چاہیے. ان کی ناک کاٹ دو، ان کے کان کاٹ دو، کوئی ایسا سمبل ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ یہ قادیانی ہے.
कोई तो सिंबल होगा ना कानों में इनके, क्या क्या सर पे सींग लगा दो या क्या करो, दूर से पता चल जाए ये कादियानी। और ये किसने लॉ पास करना है, ये किसने आइडेंटिफिकेशन इनकी क्लियर करवानी है, पता है आप लोगों को, मैं नहीं बोलूँगा। कादियानी खतरनाक चालें, जैसे बाज़ औक़ात डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर डाका डालते हैं, लोग समझते हैं ये हमारे मुहाफिज हैं। खैर हमारे तो इसीलिए इन के इशारे पर गाड़ी रोक लेता है, डाकू सब सामान लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसे ही बाज़ कादियानी ज़ाहिर इस्लामी अमाल अखलाक का रूप धार कर मुसलमानों के ईमान पर हमलावर होते हैं। मसलन बाज़ कादियानी लड़के लड़कियां बज़ाहिर कलमा पढ़कर किसी मुसलमान से निकाह कर लेते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर अपनी असलियत को ज़ाहिर करते हैं और बच्चों को ढाल बनाकर कादियानी काफिर बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर इस्लामी नामों से ग्रुप बनाते हैं, लोग मुसलमानों का ग्रुप समझकर ऐड हो जाते हैं। फिर कादियानी आहिस्ता आहिस्ता अपने बातिल मजहब की तशहीर करते हैं और कादियानियत इख्तियार करने की दावत देते हैं। बाज़ कादियानी जब किसी मुसलमान को कादियानी मजहब की दावत देते हैं तो वो कबूल करने से इनकार करता है, तो फिर कादियानी आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि तुम इस्तिखारा कर लो। याद रखिए, इस्तिखारा जायज़ और मुबाह काम करने के लिए होता है। इस्तिखारा, देखो, एक चीज़ आइडेंटिफाई हो गई है। अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूं? अगर सच्चे बंदे से बार बार सबूत मांगा जाए ना, वो नहीं देता, तो कहता जाओ जो करना कर लो, जो मैं हूँ गलत, और मुझे गलत समझा तो कर लो गलत, खुद से रिसर्च करो जाके। पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम ले लो यार, एक वाकया हुआ, बंदे जेल में डाले हुए हैं, अदालतें लगती हैं, मन मर्जी के फैसले होते हैं, जब तक ऊपर से हेड ऑफ द सो कॉल्ड ऑर्डर नहीं आते तब तक फैसले नहीं होने सही। मन मर्जी से भुट्टो को फांसी दी, उस वक्त स्टेट का ही ऑर्डर था ना, आज इतने सालों के बाद स्टेट वो ऑर्डर वापस ले रही है, कह रही नहीं जी उसके साथ अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट हुई। कसूर किसका हुआ, फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? एक्शन ऑन द स्पॉट होते हैं, कोई गिव एंड टेक नहीं होता, एक्शन ऑन द स्पॉट होते हैं, ऑन द स्पॉट स्टेटमेंट्स की जाती हैं सब कुछ। याद रखिए, इस्तिखारा मुबाह काम करने के लिए होता है, अकाद शरीह काम में इस्तिखारा नहीं होता। इसलिए अगर कादियानी की बात पर अमल करते हुए इस्तिखारा करेगा तो ईमान से हाथ धो बैठे। बिल्कुल, इस्तिखारा करना ये शक इलामत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बाद शक करना भी सही कुफर है। ईमान बचाना बहुत मुश्किल होता है, ईमान पे कायम रहना बात की बात है, ईमान बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। ईमान पे कायम तभी रहा जा सकता है कि अगर ईमान बचाया जा सके। मेरी एक छोटी सी वर्कशॉप है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी वर्कशॉप है मेरी, अलाइनमेंट का काम करता हूँ, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का मैं काम करता हूँ। अक्सर का होता है गाड़ियाँ आती हैं काम करवाने के लिए, उनकी चेक करता हूँ अलाइनमेंट ओके है, मैं उन्हें कहता हूँ भाई आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ओके है, आप जाए। मैं नीचे घुसा, हाथ गंदे किए, गाड़ी चेक की, सारा कुछ किया, मैं उनसे पैसे चार्ज करने की अथॉरिटी रखता हूँ। मैं उन्हें कहूँ कि भाई मुझे पैसे दो, मैंने तुम्हारा काम किया। लेकिन वो ब्लफ लगता है मुझे। हाँ, मैं कह के ले लूँ कि भाई मैंने चेक किया, मुझे दो, इतने तो मैं लेता हूँ, तो और बात है। मैं उनसे झूठ बोलूँ कि नहीं भैया मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब एक चीज़ है ही सही, तो उसको मैं क्या स्टफ उसके अंदर गलत करूँगा? ईमान से हाथ धो बैठा, इतना सस्ता ईमान बेच दिया, 2 250 300 का ईमान बेच दिया मैंने, इतना सस्ता नहीं है। थोड़ी गैरत जिंदा रखो, अपनी गैरत जिंदा रखो। आखिरी गुजारिश है कि नबी आखिर ज़माना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और आपके नमूज़ की हिफाजत करना उम्मती होने के नाते हर मुसलमान की अव्वलीन ज़िम्मेदारी। बेशक तमाम मुसलमानों पर लाजिम है कि वो हर किस्म के मसलक, जमाती, इलाकाई और लसानी और सियासी इख्तलाफात से बलातर होकर ख़त्म नबूवत की चौकीदारी करें। बेशक, और इसके लिए अपनी जान, माल, औलाद वक़्फ़ कर दें। बेशक, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी निभाए बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं होगा। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, शबान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के रज़ाकार दीन इस्लाम के इस अहम अक़ीदे पर पहरा देने के लिए कादियानियत की ज़हरनाकियों से उम्मत मुसलमान को आगाह करने के लिए मैदान अमल में हैं और मुख्तलिफ़ शोबा जात में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं।
تو یہ آپ بھی ختم چوکیدار بن کے سعادت مندی میں شامل ہوں، کیونکہ یہ کام شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ قادیانیوں کی جو پروڈکٹس ہیں اس میں جی مذاب حمید، یہ کچھ پروڈکٹس ہیں۔ بات مکمل، یہ تو میں نے پڑھ لیا، یہ تو مکمل ہو گیا۔ اب بات کرنے کی وجہ کیا بن رہی ہے، جو میرے ذہن کو جس چیز نے ڈسٹرب کرتی ہے، جو چیز پاکستان مسلمان ملک ہے، ڈاؤٹ آ گیا اب اس پہ، مجھے کلیئر نہیں ہے یہ مسلمان، ہاں نام لے کے بنا تھا، وہ ظاہری بات ہے نا۔ آپ گھر بناتے ہو جوائنٹ فیملی کے لیے، آپ گھر بناتے ہو نا، 10 کمرے بنا رہا ہوں، کیوں بنا رہا ہوں جی؟ سارے اکٹھے رہیں گے، بعد میں لگڑ بگے اندر سے نکلتے ہیں، الگ الگ ہوتے جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ پاکستان بنایا اسی نیت سے گیا تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن 2 پاکستان ہے، پاکستان ایک نہیں ہے، پاکستان 2 ہے۔ اب وہ 2 پاکستان کیوں ہے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے، لیکن فی الحال شرمندگی در شرمندگی ہے کہ ایک ملک جس پر اسلام کی بیسس کے اوپر جو چیز بنی، وہ آج تک یہ قانون نہیں بنا سکا کہ اس طرح کے جو جھینگر اٹھیں گے، ایک ایک پھدو قسم کا بندہ جو قادیان میں پیدا ہوا، وہاں سے وہ نکلا، ایک مذہب کی تخلیق کر دیتا ہے انگریزوں کے کہنے پہ۔ خیر پاکستان میں یہ تو عام ہے، انگریزوں کے کہنے پہ تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہماری ہائر اتھارٹیز تو کرتی ہیں، ان کو تو وہ تو مذہب کی طرح ظاہر بات ہے، مذہب بن گیا ہوا ہے وہ ایک۔ لیکن باعث شرمندگی ہے یہ کہ ختم نبوت کے لیے نکلنا پڑے۔ باعث شرمندگی اس وجہ سے ہے کہ ایک چیز کلیئر ہے، بار بار اس میں ڈاؤٹس کیوں آ جاتے ہیں؟ پچھلے 75 سال میں اتنی دفعہ ڈاؤٹس کیوں آئے ہیں؟ دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ کانوں میں خرابی ہے یا کانوں کے درمیان خرابی ہے؟ ساحل صاحب کہتے ہیں نا کہ کانوں میں خرابی ہے، کانوں کے درمیان خرابی ہے۔ ہمارے کانوں کے درمیان خرابی ہے، قرآن ہمارا، حدیث ہماری، پڑھ ہم رہے ہیں، سمجھ ہم رہے، لیکن تو وہ الگ بات ہے۔ قانون ہی ابھی تک جسٹیفائی کر سکے ہم، شریعت نہیں نافذ ہو سکی ابھی تک۔ ہم نے شریعت نافذ اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمارے پرسنل بینیفٹس جو ہے وہ انوالو ہے نا۔ تو خدا ہمیں ہدایت دے اس سے پہلے کہ قبر کی مٹی بن جائیں ہم سے پہلے بھی بڑے آئے، بڑے مامے خاں بڑے، مشرف ہو، جنرل ضیاء ہو، ایوب خان ہو، آرمی اتھارٹیز تھی نا، 1 مین شو تھا، سائن کر کے کلیئر کر سکتے تھے نا، کیوں نہیں کیا؟ چلو مانا کہ وزیر اعظم کو اتھارٹی نہیں تھی مل رہی، عدالتیں یہ عدالتیں وہ، عدالتیں بھی تو جھنڈ کر رہی ہیں زندگی میں۔ ایک بندہ کیس کلیئر کر کے جاتا ہے، دوسرا بندہ آ کے ڈاؤٹس کریٹ کر کے کیس کو پھر دس دیٹ کر دیتا ہے۔ پشاور کی عدالت کچھ اور کہتی ہے، لاہور کی عدالتیں کچھ اور کہتی ہیں، کراچی کی عدالتیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، بلوچستان کی عدالتیں کچھ اور فیصلے سنا رہی ہیں، اور بیچارے وہ 6 جج وہ رو رہے ہیں کہ بھائی ہماری گندی تصویریں لے کے جا رہی ہے ہماری سو کالڈ ایجنسیاں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بلو فلم بنانے کا شوق آ گیا ہماری سو کالڈ ہائر اتھارٹیز کو۔ حضرت عمر کا دور سمبل ہے کہ ایک بوڑھی عورت اٹھ کے ایک خلیفہ وقت کو وارن کر رہی ہے، اور خلیفہ وقت میں اتنا ہمت نہیں کہ آگے سے ریزسٹ کر سکے، وہ شرمندہ کھڑا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا، اس کو بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ معاملات ہیں۔ یہاں پہ سوال کرو، تمہیں اٹھا کے ایسے غائب کیا جاتا ہے، تمہارے گھر والے سوال کرتے رہتے ہیں گیا کتنے میں؟ فکر کرنی پڑے گی، ورنہ زندہ کسی نے نہیں رہنا، مر سب نے جانا ہے۔ تیاری کرو، جنگ لگنے والی ہے، بچ سکتے ہو تو ایمان بچا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔